ہے احد ہے غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا، تیری حمد کا ممکن ادراک نہیں ہے، جو تیری بات نہ ہو تو پھر کوئی بات نہیں ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، فقط میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے۔ درافشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، محبوب کی نگاہ اٹھی، نظر اٹھی تو لوگوں کی زندگیاں کیسے تبدیل ہوئیں۔ درافشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائی اور نوجوان ساتھیوں اور پردہ میں سماعت کرنے والی ماں اور بہنوں، خطبہ صدر کے اندر قرآن مجید کتاب حکمت کے مختلف مقامات سے کچھ آیات اور ان کے کچھ ٹکڑے آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ سورۃ الکہف سے ایک آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے رکھا، اور اسی طرح سے سورۃ التوبہ سے آیت مبارکہ آپ کے سامنے رکھی، اور اسی طرح سے سورۃ الفتح کی آخری آیت نمبر 29 کا اکثر و بیشتر حصہ آپ کے سامنے تلاوت ہوا۔ اللہ رب العزت نے سعادت نصیب فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ احادیث مبارکہ آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین معطرہ آپ کے سامنے رکھے۔ یہ آیات مبارکہ اور یہ احادیث مبارکہ آقا کریم سید المرسلین شفیع المذنبین معصوم آمنہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وساطت، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رویت کی برکت سے امت مسلمہ کا جو سب سے پہلا طبقہ جو وجود میں آیا، مسلمانوں کا سب سے پہلا نمائندہ طبقہ جو وجود میں آیا، کہ جن کو دنیا صحابہ اکرام کے نام سے جانتی ہے، صحابہ کی مقدس ہستیوں اور عظیم ہستیوں کے نام سے جانتی ہے، ان آیات مبارکہ اور ان احادیث مبارکہ میں انہی کے فضائل اور مناقب کا بیان ہے۔ اس موضوع کے اوپر بات کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ جس کو یہ اہمیت سمجھ میں آئے گی تو یقیناً میری بعد والی گفتگو بھی اس کے لیے ہضم کرنا آسان ہوگی، کیونکہ اس میں بعض دفعہ کچھ سخت الفاظ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ موضوع کی اہمیت کیوں ہے؟ صحابہ اکرام جیسی عظیم اور مقدس ہستیوں کی شان بیان کرنا، ان کے ترانے سنانا، ان کی سیرت، ان کے کردار، ان کے حالات، ان کے واقعات کے اوپر گفتگو کرنا کیوں ضروری ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ محرم الحرام میں اس موضوع کے اوپر بات کرنا کیوں ضروری ہو جاتا ہے؟ یہ اس سے بھی بڑا سوال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عاشورہ محرم کی عظمت سے ایک دنیا واقف ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ محرم کے اندر جو قربانیاں ہیں ان سے ایک دنیا واقف ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار کی محبت، ان کی عظمت، ان کے ساتھ عقیدت کا رشتہ، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ صرف عقیدت نہیں، ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن ان کی محبت کا دعویٰ کر کے، ان کی محبت کا نعرہ لگا کر کے، ان کی محبت کا پردہ سامنے لا کر کے صحابہ اکرام خلفائے راشدین کی توہین، ان کے کردار کشی کرنا اور ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، اہل بیت کے اوپر ہونے والے ظلم کی جھوٹی سچی کہانیاں بیان کرنے کے بہانے، اہل بیت کے محبت کے بہانے صحابہ اکرام کی توہین کرنا، یہ محرم الحرام کے اندر اس کا وتیرہ بن چکا ہے، پروپیگنڈا شروع ہو چکا ہے۔ بڑا ضروری ہے یہ بتانا کہ اہل بیت کی محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، صحابہ اکرام کی محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ دونوں کے درمیان کوئی لڑائی نہیں، نہ ہی کوئی لڑائی کروا سکتا ہے۔ اہل بیت گھر والے ہیں، صحابہ اکرام در والے ہیں۔ جو در والوں کا نوکر ہو وہ گھر والوں کا کیسے باغی ہو سکتا ہے؟ دونوں کے ساتھ محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں میرے اہل بیت کی مثال کشتی کی ہے،
اور میرے صحابہ کی مثال ستاروں کی ہے. قدیم زمانے میں لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا ہوگا, آج کا جدید زمانہ اس مثال کو سمجھنا بڑا ہی آسان ہے. جس کو یہ سمجھ میں آئے گی اس کو پتہ چلے گا کہ اہل بیت کی محبت کتنی ہونی چاہیے اور صحابہ اکرام کی عظمت کتنی ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے. کانے مت بنو, بینا بنو, دونوں آنکھوں سے دیکھنا شروع کرو. اہل بیت کا اپنا مقام و مرتبہ, صحابہ اکرام کا اپنا مقام و مرتبہ. صحابہ اکرام وہ جنہوں نے اہل بیت سے سب سے زیادہ محبت کی ہے, جنہوں نے اہل بیت کی سب سے زیادہ خدمت کی ہے, جنہوں نے حضور کے گھرانے کو اپنے سروں پر بٹھایا ہے, اپنے بچوں کو پیچھے چھوڑا ہے, اہل بیت کی محبت اور ان کے گھرانے کو سب سے مقدم رکھا ہے. فرمایا لوگوں میرے اہل بیت کی مثال کشتی کی ہے اور میرے صحابہ کی مثال ستاروں کی ہے. ستارے دیکھ کر کے انسان راستہ پاتا ہے, راستہ تلاش کرتا ہے. آج کل تو دنیا جدید ہو چکی ہے. قدیم زمانے میں جب لوگ آج بھی سمندر کا سفر کرتے ہیں تو جب سمندر کے بیچوں بیچ جاتے ہیں, نہ مشرق کا پتہ ہوتا ہے نہ مغرب کا پتہ ہوتا, اپنی سمت کھو جاتا ہے. تو ستاروں کی چال سے پتہ چلتا ہے کہ میرا راستہ کیا ہے. ستاروں کو دیکھ کر کے راستہ پکڑا جاتا ہے. اور کشتی میں کیوں بیٹھتا ہے؟ تاکہ وہ ڈوب نہ جائے. ارد گرد منجدھار ہے, ارد گرد پانی کی تیز لہریں ہیں, اور ان سے بچنے کے لیے, نجات کے لیے اہل بیت کی کشتی بھی ضروری ہے. جنت کا راستہ پانے کے لیے صحابہ اکرام کی اطاعت بھی ضروری ہے. دونوں کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں خیر القرون قرنی, ایک بات یاد رکھنا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. آپ علماء سے خطبہ سنتے رہتے ہیں, ہر جمعے میں خطبہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان ارشادات کو اپنے خطبے کا حصہ بناتے ہیں. خیر القرون قرنی, فرمایا سب سے بہترین میرا زمانہ ہے. ثم الذین یلونہم, پھر ان لوگوں کا جو میرے قریب, ثم الذین یلونہم, پھر ان لوگوں کا جو میرے قریب ہیں. پھر آہستہ آہستہ شر غالب آتا جائے گا. لوگ کیا کریں گے؟ میرے ہی صحابہ کی کردار کشی شروع کر دیں گے. اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی, جب تم یہ دیکھو کہ لوگ میرے صحابہ پہ بھونک رہے ہیں اور ان کو گالیاں دے رہے ہیں, فقولوا لعنت اللہ علی شرکم, تو ان کو بولو اللہ کی لعنت ہے تمہاری شر کے اوپر. تم اسلام کی مقدس ہستیوں کو نشانہ بناتے ہو. یہ اغیار کی سازش ہے, یہود و نصارہ کی سازش ہے اسلام کو کمزور کرنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ صحابہ اکرام معیار حق ہیں, صحابہ اکرام میزان حق ہیں. کلمہ آپ تک پہنچا ہے کن کے ذریعے سے پہنچا ہے؟ قرآن کن کے ذریعے سے پہنچا ہے؟ حدیث کن کے ذریعے سے پہنچی ہے؟ حضور کی صورت کن کے ذریعے سے پہنچی ہے؟ حضور کی سیرت کن کے ذریعے سے پہنچی ہے؟ حضور کا کردار کیسے پہنچا ہے؟ آج ہزاروں علماء, قراء, خطباء, مفسرین, محدثین کیسے وجود میں آ گئے؟ یہ صحابہ اکرام کی قربانیوں کی برکت ہے. صحابہ اکرام کو نکال دو گے بیچ میں سے, بچے گا کیا؟ قرآن مجید کے الفاظ بچیں گے, عربی زبان بچے گی. خود سے عربی سیکھو, چند ترجمے سیکھو, اور تاریخ کے پھٹے پرانے اوراق کے ذریعے سے قرآن مجید کو سمجھنا شروع کرو. اللہ سے بھی دور, اللہ کے رسول سے بھی دور. صحابہ اکرام معیار حق ہیں, میزان حق ہیں. صحابہ اکرام حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے سب سے پہلے گواہ ہیں, حضور کی رسالت کی دلیل ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے, محبت سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. عقیدہ ٹھیک ہو گیا یہاں تک اللہ نے بتا دیا. فرمایا بات ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے, صرف یہیں تک اپنے عقیدے کو مکمل نہ سمجھنا. ابھی سنو, محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ضرور ہیں, ان کی رسالت کی گواہی کے لیے کوئی گواہ بھی تو چاہیے. فرمایا والذین معہ, ان کو دیکھو جو ان کے ارد گرد ہیں, وہ گواہی دیں گے. صحابہ اکرام حضور کی نبوت کے بھی گواہ ہیں, رسالت کے گواہ ہیں, دن کے گواہ ہیں, رات کے گواہ ہیں, غزوہ کے گواہ ہیں, نکاح کے گواہ ہیں, شادی بیاہ کے گواہ ہیں. ہر چیز کے گواہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام ہیں, ہر چیز کے گواہ ہیں. فرمایا والذین معہ, میرے پیغمبر کی رسالت کو سمجھنا ہے تو ان لوگوں کو سمجھو جو ان کے قریب ہیں, کیونکہ ان سے بہتر کوئی اور سمجھ سکتا. تو 1400 سال کے بعد تاریخ کی کتابیں اور کہانیاں لے کر کے آ جاتے ہیں صحابہ اکرام کے کردار کو چیک کرنے کے لیے. تجھے کس نے اجازت دی ہے؟
صحابہ کی عدالت کے اوپر تو اعتراض کرے آ کر کے، ان کے ضبط کے اوپر، ان کے انصاف کے اوپر تو آ کر کے اعتراض کرے، دین کی فہم کے اوپر تو آ کر کے اعتراض کرے. تیری حیثیت کیا ہے؟ تیرا کردار کیا ہے؟ فرمایا والذین معہ، لوگوں میرے پیغمبر کی رسالت کو سمجھنا ہے تو ان کو سمجھو جو ان کے دائیں بائیں ہیں. والذین معہ، دائیں بائیں کون ہیں؟ دائیں بائیں کون ہیں؟ جناب ابوبکر صدیق نظر آئیں گے، جناب عمر فاروق نظر آئیں گے، جناب عثمان غنی نظر آئیں گے، جناب علی المرتضیٰ شیر خدا نظر آئیں گے، ابن مسعود نظر آئے گا، ابن عباس نظر آئے گا، ابو ہریرہ نظر آئے گا، سعد نظر آئے گا، سعید نظر آئے گا، ابو عبیدہ ابن جراح نظر آئے گا. یہ ہے ارد گرد. والذین معہ، یہ ساتھ اللہ نے کیسے بنایا؟ اللہ کو اپنے محبوب کی صحبت کتنی پیاری ہے. آپ حیران ہوں گے اللہ کو اپنے محبوب کی صحبت کتنی پیاری ہے. اللہ نے اپنے محبوب سے کہا، سورۃ الکہف سے پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 29، فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، محبوب وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، محبوب آپ اپنے آپ کو اپنے صحابہ کے ساتھ روک کر کے رکھیں. آپ ان کے پاس بیٹھیں، اپنی زیارت کروائیں یا اپنی آنکھوں کو آپ کے دیدار سے ٹھنڈا کریں. محبوب ان کو موقع دیجئے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، محبوب یہ آپ کے انتظار میں رہتے ہیں، آپ کے دیدار کے شوق میں کہاں کہاں سے چل کر کے آتے ہیں. محبوب ہم نے ان کو کہاں کہاں سے اٹھایا ہے. ہم نے ابو بکر کو چنا، ابو بکر کو بنو تمیم سے اٹھایا، عمر کو بنو عدی سے اٹھایا، عثمان کو بنو امیہ سے اٹھایا، علی کو بنو ہاشم سے اٹھایا. ہم نے ابو ہریرہ کو یمن سے بلایا، اویس کو قرن سے بلایا، عداس کو نینوا سے بلایا، بلال کو حبش سے بلایا، روم سے صہیب کو بلایا. ان سب کو محبوب ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. محبوب ان سے بہتر ہم نے آج تک کسی نبی کو کوئی جماعت نہیں دی ہے. ان سے بہتر آج تک کسی نبی کی مجلس اور محفل نہیں ہوئی ہے. محبوب وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ روک کر کے رکھیں. مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، صبح ہو محبوب آپ کے پاس، وَالْعَشِيِّ رات ہو محبوب آپ کے پاس، يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، ان کا ہر ایک عمل اپنے رب کی رضا کے لیے ہوتا ہے. میں رب یہ گواہی دے رہا ہوں. تجھے اتنی بات شہادتوں کی ابھی نہیں اعتبار صحابہ کا. گلشن کی بہار صحابہ ہیں. اللہ کے محبوب نے ایک گلشن لگایا ہے، محبوب نے ایک گلشن لگایا ہے، اس کو پانی دیا ہے، اس کے پھل پھول اس کی خوشبو کون ہے؟ صحابہ اکرام ہیں. کوئی شخص ہو وہ کہے کہ میں بڑا کامیاب ٹیچر ہوں، میں نے فلاں سکول میں 35 سال تک پڑھایا ہے، فلاں ادارے میں. لوگ کہیں گے بابا جی خالی ہم تیری بات پہ یقین نہیں کریں گے، یہ صرف تیرا دعویٰ ہے، یہ صرف تیرا دعویٰ ہے. اپنے شاگرد پیش کر کہ جو تیرے ہاتھوں سے نکلے ہوں، جنہوں نے کوئی کردار ادا کیا ہو، جنہوں نے کوئی نمایاں کام کیا ہو، جنہوں نے قوم کی کوئی خدمت کی ہو. تیرے شاگرد تیری عظمت کی دلیل ہوں گے، تیرے شاگرد تیری صداقت کی دلیل ہوں گے. اپنے شاگرد پیش کر. شاگردوں کو دیکھ کر کے استاد کے قد کا کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ بڑا ہے. صحابہ اکرام حضور کے کیا ہیں؟ شاگرد ہیں، حضور کے تربیت یافتہ ہیں. شاگردوں پہ انگلی اٹھاؤ گے، انگلی کدھر جائے گی؟ استاد کی طرف جائے گی. باز آ جا گستاخی سے، تبرہ بازی سے اور گالیوں سے. اپنی قبر کا دیکھ، اپنی آخرت کا خیال کر. آ میرے پاس بیٹھ، میری بات سن. تو میرا نہ بن سکا تو رہے گا وہ بھی نہیں جو تو تھا. تجھے میں بتاؤں کہ صحابہ اکرام کی عظمت کیا ہے، شان کیا ہے. کدھر سے لے کر کے آئے گا تو قرآن پڑھنے والے، کدھر سے آئے گا حدیث سمجھنے والے، کدھر سے لے کر کے آئے گا اہل بیت کے قصیدے پڑھنے والے، اگر تو صحابہ اکرام کو مائنس کر دے گا تو. یہ تو گلشن کی بہار ہے، یہ تو حضور کے دل کا قرار ہے. گلشن کی بہار صحابہ ہیں، روشن مینار صحابہ ہیں،
مطلع انوار صحابہ ہیں، محبوب غفار صحابہ ہیں، مومن کی دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ ہیں، کفار کی دکھتی رگ رگ پر چلتی تلوار صحابہ ہیں، صادق اور امین صحابہ ہیں، احسن میں حسین صحابہ ہیں، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ ہیں، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ ہیں۔ مجھے حاجی صاحب لا کر کے دیں کوئی رومال کہ جی میں عمرہ اور حج سے آیا ہوں، یہ آپ کے لیے تحفہ لے کر کے آیا ہوں، مولوی صاحب یہ آپ کے لیے رومال ہے، مولوی صاحب یہ آپ کے لیے خوشبو ہے، مولوی صاحب یہ آپ کے لیے تسبیح ہے، مولوی صاحب یہ آپ کے لیے کھجوریں ہیں، تو میں کیا کروں گا؟ اس کی عظمت میرے دل میں اترے گی۔ مجھے پتا ہے کہ رومال کے اوپر لکھا ہوا ہے میڈ ان چائنا، مجھے پتا ہے کہ کھجور ہو سکتا ہے عراق سے آئی ہو، کویت سے آئی ہو، مجھے پتا ہے کہ تسبیح کے اوپر لکھا ہوا میڈ ان بنگلہ دیش یا میڈ ان چائنا لکھا ہوگا، لیکن میں کیوں اس کی عظمت کا اقرار کر رہا ہوں؟ میں کیوں اس کو چوم رہا ہوں؟ کیوں اس کو آنکھوں سے لگا رہا ہوں؟ اس وجہ سے مجھے پتا ہے کہ رومال چائنا سے ہے، یہ تسبیح چائنا سے ہے، یہ کھجور ہو سکتا ہے کہیں اور کی ہو۔ عظمت اس لیے ہے کہ وہ مدینہ کی ہوا کھا کر کے آئی ہے۔ کہاں سے آئی ہے؟ مدینہ کی ہوا کھا کر کے آئی ہے۔ مدینہ کی ہوا کھانے کی وجہ سے تو تسبیح میں عظمت مانتا ہے، رومال میں عظمت مانتا ہے، عطر میں عظمت مانتا ہے، ٹوپی میں عظمت مانتا ہے۔ ارے ان میں عظمت کیوں نہیں مانتا جن کو آج تک اللہ کے نبی سینے سے لگا کر کے روزے میں سو رہے ہیں؟ ان میں کوئی عظمت نہیں۔ وہ کتنی مقدس ہستی ہیں۔ فرمایا والذین معہ، میرے محبوب کی نبوت اور رسالت کے گواہوں کو دیکھنا ہے تو محبوب کے ارد گرد دیکھو، تمہیں گواہیاں ملیں گی۔ ہم نے کہاں کہاں سے چن کر گواہ لے کر کے آئے ہیں۔ گواہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، گواہ کے بغیر عدالت اپنا فیصلہ نہیں سنا سکتی۔ فرمایا یہ گواہ ہیں والذین معہ اشداء علی الکفار، فرمایا ان کی خوبیاں بھی سنو، یہ کچھ چھوٹے موٹے لوگ نہیں۔ اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں۔ حکیم الامت علامہ اقبال کو کہنا پڑا، لکھنا پڑا، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن۔ یہ صحابہ اکرام کی شان میں انہوں نے کہا تھا اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں نکلتے ہیں تو سخت جان ہو جاتے ہیں، آپس میں ہوتے ہیں تو رحم دل ہو جاتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، فرمایا یہ چھوٹے لوگ نہیں ہیں، ان کی پیشانیوں کے اوپر سجدوں کے نشان ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دن گھوڑوں کی پشتوں پر گزرتے ہیں، ان کی راتیں مسلوں کی پشتوں پر گزرتی ہیں۔ یہ اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ فرمایا یہ میرے نبی کے صحابہ ہیں، یہ میرے نبی کے صحابہ ہیں۔ اور دشمن صحابہ بول ذرا، تجھے کیوں انکار صحابہ کا؟ ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ تابع دار صحابہ کا۔ میری جان صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، احسان صحابہ کے حق میں، جب فاطمہ، ابو ذر، سلمان، بلال صحابہ کے حق میں، فاطمہ، حسن، حسین، علی، کرار صحابہ کے حق میں، رحمان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، جنت کے سب دروازوں کے دربان صحابہ کے حق میں۔ جا عہد و بدر اور خیبر میں کچھ دیکھ ہی سار صحابہ کا، جنت کی عینہ چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا۔ تجھے اتنی بات شہادتوں کے ابھی نہیں اعتبار صحابہ کا، تجھے اتنی بات شہادتوں کے ابھی نہیں اعتبار صحابہ کا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ میں دفنایا جا رہا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی چل رہی ہے۔ علی رو کیوں رہے ہو؟ رو میں اس لیے رہا ہوں کہ عمر نہیں اٹھا، عدل اٹھ گیا ہے۔ رو اس لیے رہا ہوں
کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عمر اولاد مرے والدین روتے ہیں، والدین مرے اولاد روتی ہے، عمر جس دن تو اس دنیا سے جائے گا میں محمد کا اسلام قیامت تک روتا رہے گا۔ میں نے جناب محمد الرسول اللہ سے سنا ہے، آقا نے فرمایا، آقا فرمایا کرتے تھے اکثر و بیشتر دخلت انا و ابو بکر، میں داخل ہوا میرے ساتھ ابو بکر، میں آیا میرے ساتھ ابو بکر عمر، میں نے کھایا میرے ساتھ ابو بکر عمر، میں سواری پہ سوار ہوا میرے ساتھ ابو بکر عمر۔ ہر کام میں اللہ کے نبی نے اپنے ساتھ ابو بکر عمر کو اتنا زیادہ شریک کیا، مجھے یقین تھا کہ یہی نقشہ ہوگا جس طرح دنیا میں ایک طرف ابو بکر ہوتے تھے ایک طرف جناب عمر ہوتے تھے، اللہ رب العزت روزے میں بھی ان کو ایسے ہی اکٹھا کریں گے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، ان کے ایمان کو ہم نے دنیا کے لیے پیمانہ بنایا ہے، کسوٹی بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، سورۃ البقرہ اٹھائیے، اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ ایسا ایمان لے کر کے آؤ جیسا یہ لوگ ایمان لے کر کے آئے ہیں۔ کون ایمان لے کر کے آیا ہوا تھا اس وقت؟ اس وقت ابو بکر ایمان لے کر کے آیا ہوا تھا، اس وقت جناب عمر ایمان لے کر کے آئے ہوئے تھے، جناب عثمان تھے اس وقت حضور کے ساتھ، جناب علی تھے، طلحہ تھے، سعد تھے، سعید تھے حضور کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا کہ ان جیسا ایمان لے کر کے آؤ گے تو ہم قبول کریں گے، ورنہ قبول نہیں کریں گے۔ معیار حق ہیں صحابہ اکرام کی ذات۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ کے اندر لکھا ہے، الاصابہ فی تمییز الصحابہ، اصول حدیث کی بہت عظیم الشان کتاب ہے۔ تو لکھتے ہیں صحابی اس کو کہتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی ملاقات ہو حضور کے ساتھ، جس کی ملاقات ہو حضور کے ساتھ ملاقات ہو جائے، فی حالت الایمان، شرط یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں ہو۔ خالی دیکھنا ملاقات کرنا کافی، دیکھا تو ابو جہل نے بھی تھا، دیکھا تو ابو لہب نے بھی تھا، خالی دیکھنا کافی، کس حالت میں دیکھے؟ ایمان کی حالت میں دیکھے، فی حالت الایمان۔ اگلی شرط یہ ومات علیہ، اور ایمان ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہو، ایمان ہی کی حالت میں اس کا کیا ہو؟ انتقال ہو۔ فرمایا اس کو کہتے ہیں صحابی رسول، وہ اللہ کے نبی کا صحابی ہے۔ فرمایا چاہے صحبت کم ملی ہو زیادہ ملی ہو، اللہ کے نبی نے جب ان کا ایمان قبول کر لیا تو اب وہ مقام صحابیت کو، اس شرف کو وہ پہنچ گیا۔ اب دنیا کے بڑے سے بڑے کتب، ابدال، غوث، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، زہاد، عبادت کرنے والے، ان سب کی زندگیوں کا خلاصہ ایک طرف، ان کی عبادت کا خلاصہ ایک طرف، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ادنا صحابی کے ایک سجدے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ حضور کی قدر اور مقام بتانے والے صحابہ اکرام ہیں۔ پیر نصیر الدین نصیر نے ایسا ہی نہیں کہہ دیا تھا، نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، قدر نبیدہ ایک ہی جانن، دنیا دار کمینے، قدر نبیدہ جانن والے سو گئے وچ مدینے، قدر پانیدہ مچھلی جانے یا جانے مرغابی، قدر نبیدہ اللہ جانے یا جانے صحابی۔ من لقی النبی، جس نے ایمان کی حالت میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا کی ہو؟ زیارت کی ہو۔ یہ ہے میرے نبی کے صحابہ اکرام اور ان کی عظمت اور ان کا مقام کہ وہ ہمارے دین کی بنیاد ہیں، دین کی بنیاد ہیں۔ کس نے روکا تھا ان کو؟ چاہتے تھے وہ ادھر ہی رہتے، بیت اللہ شریف میں رہ سکتے تھے، 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، آسانی سے رہتے وہاں پہ، کھجوریں کھاتے، تسبیح پھیرتے، پانی پیتے، آب زمزم، حج کرتے،
عمرے ادا کرتے، بیوی بچوں کو رہتے، دنیا بھر سے لوگ ان کی عزت کرتے، عظمت کرتے، حضور کے صحابی ہیں، جا کر کے ان کو تحفے تحائف دیتے، رزق روٹی پانی چل سکتا تھا، اچھا چل سکتا تھا، لیکن ایسا انہوں نے نہیں کیا۔ میرے پیغمبر کا صرف ایک ہی ارشاد تھا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، لوگوں جو آج موجود ہو میں تمہاری ذمہ داری لگا رہا ہوں کہ میرا آخری امتی جو آج موجود نہیں ہے اس تک میرا پیغام پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ پھر کیا بات تھی کہ جس طرف پانی کا دھارا بہتا چلا گیا صحابہ اکرام جاتے چلے گئے، ان کی برکت سے آج ہم مسلمان بیٹھے۔ تو اس لیے میرے دوستوں بڑا ضروری ہے صحابہ اکرام کی عظمت کے قصیدے سنانا، اپنے بچوں کی تربیت اس منہج پر کرنا اور ان کو واقعات سنانا بڑی ذمہ داری ہے ہماری۔ اللہ رب العزت سمجھ نصیب فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔